والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الہاشمی التہامی الکریم۔ درود شریف پڑھیں بآواز بلند۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس وقت ہم یہاں خواجہ فائق میں جامعہ عارفیہ کے اس پلاٹ میں بیٹھے ہیں، جس کا انشاءاللہ آج افتتاح ہے۔ محترم ہمارے بزرگ دوست لیاقت بٹ صاحب مرحوم، سب کہیں رحمت اللہ علیہ، ان کے چھوٹے بھائی نعمت بٹ صاحب، ان کے چھوٹے بھائی الیاس بٹ صاحب، اور الیاس بٹ صاحب کے بھتیجے ندیم بٹ صاحب، یہ جگہ ماشاءاللہ انہوں نے وقف کی ہے، اور ادارہ آب حیات ٹرسٹ کے نام پہ اس کے اسٹامپ وغیرہ بھی ہو چکے ہیں۔ یہ وقف جگہ ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وقف جگہ کا مالک کوئی انسان نہیں ہوتا، وقف جگہ کا مالک اللہ جل شانہ ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کے سپرد کی جاتی ہے وہ لوگ جب تک دیانتداری، امانت داری، خدا خوفی، للہیت کے ساتھ وہاں دین کا کام کرتے رہتے ہیں، تب تک وہ اس جگہ کے ذمہ دار رہتے ہیں۔ جب وہ لوگ کام کرنا چھوڑ جاتے ہیں، اللہ اور لوگوں کو لے آتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ان تستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوا امثالکم، اللہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے اور تمہارا نام و نشان بھی ختم کر دے۔ کتنے آئے چلے گئے، کتنے آئیں گے چلے جائیں گے، مگر نام باقی اسی کا رہے گا جو ابراہیم بن جائے گا۔ نام اللہ کا پکارا گیا، تڑپ اٹھے، اور پھر عرض کی کہ ایک مرتبہ یہ پیارا نام پھر سنایا جائے، تو نام پکارنے والے نے کہا مفت میں نہیں سنایا جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام اس وقت بکریاں چرا رہے تھے، فرمایا، اس بندے نے کہا، منادی نے کہا کہ مفت میں اللہ کا نام نہیں سنایا جائے گا، اس کی قیمت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا قیمت لوگے؟ اس بندے نے کہا میں یہ جتنی بکریاں آپ چرا رہے ہیں یہ ساری بکریاں لوں گا، پھر اللہ کا نام سناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ساری بکریاں لے لو، مجھے ایک مرتبہ پھر اللہ کا نام سناؤ۔ اتنی پھر اللہ کے نام کی محبت اور زیادہ تیز ہوئی کہ ابراہیم علیہ السلام نے بکریاں والے کر دی اس بندے کے ایک بار اللہ کا نام سننے کے لیے، اور اسے کہا ایک بار پھر سنا دو، پھر سنا دے۔ اس نے کہا جی نہیں، ایسے نہیں ہوگا، یہ مفت میں اللہ کا نام میں نہیں سناتا، ایک اور چیز بھی مجھے چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اور چیز بھی تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا جی کہ مجھے بکریاں چرانے والا بھی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا کہ میں بکریاں چرانے کے لیے تیار ہوں تیری، اور تو ایک بار اللہ کا نام پھر سنا دے۔ ٹھیک ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نینوا بابل سے چلے، یہ سارا علاقہ ہجرت کرتے ہوئے پاؤں کے نیچے رون ڈالا، کوئی جگہ سکون سے نہیں، چلتے گئے، شام پہنچے، فلسطین پہنچے، وہاں ڈیرے لگائے، اور وہاں بھی اللہ نے اگلا حکم دے دیا کہ ہاجرہ اسماعیل جو 86 سال کی عمر میں پیدا ہوئے، اور دعاؤں اور زاریوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا۔ فرشتوں نے خوشخبری دی تھی کہ آپ کو اللہ بیٹا عطا کرے گا، تو فضحکت، حضرت ہاجرہ جو ہے وہ ہنس پڑی، یہی بچہ کہاں ہوگا؟ ھذا بعلی شیخا، یہ میرا خاوند بوڑھا ہو چکا ہے، واشتعل الرأس شیبا، اس کے سر پہ چاندی اتر آئی ہے۔ فرمایا یہ اللہ کا کام ہے، اللہ اولاد دے گا۔ 86 سال کی عمر میں پہلا بیٹا پیدا ہوا، 96 سال کی عمر میں دوسرا بیٹا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔
تو جب یہ بچہ اتنی منتوں زاریوں اور لجاجتوں اور التجاؤں درخواستوں کے بعد ملا، اب اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہاں سے ان کو لے چلو اور وہاں جا کے ان کے ڈیرے لگا دو، بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ، ہے جو پاکیزہ گھر ہے خانہ کعبہ، اس کے گرد ایسی زمین پہ ان کے ڈیرے لگوا دو جہاں نہ کھیتی باڑی ہے، کچھ بھی نہیں، اس زمانے میں بھی کچھ نہیں تھا، آج بھی کچھ نہیں ہے۔ وہ کالے پہاڑ، پتھریلے پہاڑ، سنگلاخ چٹانیں جن کو دن کو دیکھ کے ڈر لگتا، اب تو شہر بن گیا، وہاں چھوڑ آئے۔ جب چھوڑ کے واپس آ رہے تھے تو حضرت ہاجرہ نے سوال کیا، ابراہیم اس بیابان بے آب و گیا جگہ پہ آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں، کس کے سہارے پہ ہمیں چھوڑ کے جا رہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو چپ لگی، نہیں جواب۔ پھر حضرت ہاجرہ نے پوچھا، اتنا بتائیں کہ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا اللہ کی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ اس وقت بھی ابراہیم علیہ السلام نے جواب نہیں دیا، انگلی کا اشارہ کر دیا کہ میں اللہ کی مرضی سے تمہیں ماں بیٹے کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اس وقت حضرت ہاجرہ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، اذن لا یضیعون اللہ، اگر اللہ کی مرضی سے آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائیں گے۔ اور ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی دین کی دعوت دیتے رہے، کوئی بندہ مسلمان نہیں ہوا، کوئی بندہ مسلمان ہوا۔ ایک لوط علیہ السلام، وہ بھی ان کے بھتیجے تھے، قرآن کہتا ہے فآمن لہ لوط، لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے۔ لوط علیہ السلام کی گھر والی وہ بھی ایمان نہیں لائے، ساری زندگی دین کی محنت کرتے رہے، آگ میں پھینکے گئے، مگر پھر بھی اللہ کا نام بلند کرتے رہے، ان کو اللہ کے نام کے ساتھ اتنا پیار۔ مہمان نواز تھے، رج باہر سے گلی سے گزرتے بندے کو پکڑ کے دسترخوان پہ لے آتے تھے، اتنے مہمان نواز آدمی، اللہ نے ان کو نوازا۔ اب میں یہ جو واقعہ شروع کیا، یہ کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام جب یہ بیٹا جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، بڑے ارمانوں کے بعد اس بیٹے کی جب جوانی کی عمر کو پہنچا، ابراہیم علیہ السلام کو خواب آیا کہ میں اپنے لخت جگر، نور نظر، آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹے اور دل کے سرور بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے اہل سنت کے عقیدے میں، یہ خواب بھی وحی کی طرح ہوتا ہے۔ بیٹے کے سامنے پیش کیا، بیٹا یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ بیٹے نے کہا یا بتی فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے آپ کر گزریے، ہمیں تو آپ صابروں میں سے پائیں گے، صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ چنانچہ مینا میں جہاں آج 3 شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا گیا، چھری چلا دی گئی، پورا زور مارا، مگر اللہ کا حکم چھری کو کاٹنے کا نہیں تھا، اس سے اسماعیل علیہ السلام ذبح نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عظیم، ہم نے اس کی جگہ جنت سے کبش بھیجا، دمبا، یہ ذبح ہوگا۔ وَقَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، آپ نے خواب سچ کر دکھایا۔ آج وہ دمبا جو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ مینا میں ذبح ہوا، اس کے نام کی مسجد کبش موجود ہے۔ یہاں شیطان نے ورغلایا کہ بھائی آپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یا وسوسہ ڈالا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو توتکار کی، لعنت کی۔ آج اس کی یاد میں 3 شیطانوں کو 3 دن لگاتار کنکریاں ماری جاتی ہیں، اس لیے حالانکہ پتھر ہی مار رہے ہیں، کیوں مارتے ہیں بھائی؟ ابراہیم کی یادگار قیامت تک اللہ نے زندہ رکھنی ہے، مسجد کبش قیامت کی صبح تک یادگار بنا دی۔ پھر اماں ہاجرہ کھجوریں اور زمزم کا پانی، یہ 2 چیزیں ابراہیم علیہ السلام لے کے گئے تھے، یہ ختم ہو گئی، کھجوریں ختم ہو گئی اور کھجوریں ختم ہو گئی، کھجوریں ختم ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، بیٹا چھوٹا بلبلا رہا ہے۔ اماں ہاجرہ صفا پہاڑی پہ چڑھی، اب تو صفا پہاڑی کٹ کے زمین کے ساتھ ہو گئی، مروہ کٹ کے زمین کے ساتھ ہو گئی، مگر حضرت ہاجرہ صفا پہاڑی پہ چڑھی، وہاں سے نیچے اتری، 7 چکر صفا مروہ 2 پہاڑیوں پہ لگائے۔ اللہ نے قیامت کی صبح تک حاجیوں کے لیے، معتمرین کے لیے یہ بات لازم کر دی کہ تم نے میری اس پیاری بندی کی یاد تازہ رکھی۔ بیت اللہ کا طواف، بیت اللہ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا، اسماعیل علیہ السلام پتھر لے کے آئے، اور یہ جو مقام ابراہیم آپ دیکھتے ہیں، اس میں صرف 2 پتھر ہیں، ان پتھروں پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں، اور اس مقام ابراہیم کے پیچھے قرآن کہتا ہے
وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا کے یہاں دوگانا تم ادا کر۔ اللہ نے ایک ایک چیز کو یادگار بنا دیا، کیوں؟ اللہ کے لیے جو کرتا ہے اللہ پھر خود اس کے لیے حاضر ہو جاتا ہے، اور فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اور اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری یہ اس لفظ کے اوپر غور فرمائیے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر آپ اللہ کی مدد کریں گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ پہلے آپ کو اللہ کی مدد کرنی، آپ نے قربانی دی، اتنا بڑا پلاٹ دیا، اب اللہ کی رحمتیں آپ پر آنا شروع ہو جائے۔ آپ نے اس پلاٹ کے لیے مال لگایا، یہ مال آپ کا سیو ہو گیا، آپ نے قربانی دی کس کے لیے؟ میرے لیے نہیں، اللہ کے لیے، تو اس پر اللہ آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ قاری صاحب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، جو دوست ساتھی جس بیچارے کو کسی مسجد کے لیے مدرسے کے لیے، یہ جہاں مناوا میں ہمارا جامعہ رشیدیہ ہے، ہم جگہ تلاش کرتے رہے نہیں ملی، ایک دن میں نے ان کو فون کیا قاری صاحب یار کوئی جگہ نہیں مل رہی، تو انہوں نے کہا حضرت آ جاؤ جی جگہ آ گئی ہے، جگہ انہوں نے دکھائی، آج 3 منزلہ جامعہ رشیدیہ اور جامع مسجد عارفی ماشاءاللہ وہاں بن چکی۔ اب اللہ کیا کہتے ہیں، صبر کی دیگ بڑی میٹھی ہوتی ہے اور صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے۔ نمبردار صاحب آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے عرض کروں، اس دفعہ ان کو 1 کنال 8 مرلے جگہ پی سی بوربن جہاں بڑے بڑے ماشاءاللہ وزیر جا کے ٹھہرتے اس کے قریب ماشاءاللہ ان کو ملی ہے، 1 پیسہ نہیں لگا۔ یہ کیا ہے؟ صبر کا پھل میٹھا، اور صبر کے پھل کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتے۔ انہوں نے صبر کیا، ساتھیوں کے ساتھ تعاون کرتے رہے، آج اللہ نے ان کو عطا فرمایا۔ اس سے اللہ کے لیے جو لگاؤ گے اللہ سے ہم نے لینا ہے، اللہ کے لیے جو لگاؤ گے اللہ سے لینا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو تمہاری سب سے محبوب چیز ہے اس کو اللہ کے لیے لگاؤ گے اللہ اس کو قبول کرے گا۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ تشریف لائے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرا ایک باغ ہے، قرآن کی آیت آئی ہے اور یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، میں آپ کے لیے اس کو وقف کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمایا، اور اس باغ کے اندر ان کے بچے اور بیوی رہتی تھی، دروازے کے اوپر آئے، اندر داخل نہیں ہوئے، باہر سے آواز دی آ جاؤ بھائی، یہ باغ ہم نے اللہ کو دے دیا ہے، اب ہمارا یہاں کچھ نہیں ہے، اب ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے۔ تو کتنا ان کا ذکر قرآن میں اور حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور یہ جامعہ عارفیہ ہمارے دوست خواجہ عارف قاسم صاحب، یہ میں نے ان کے نام پہ اس کا نام کیا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو ہمارے جن بزرگوں دوستوں نے اس کو وقف کیا ہے انشاءاللہ ان کا نام اللہ کی بارگاہ میں چمکتا دمکتا رہے گا۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں مولویوں کے نام کہیں لکھا ہوتا ہے نکاح خان، کہیں لکھا ہوتا ہے خطیب، کہیں لکھا ہوتا ہے امام، لیکن یہ بیچارے جنہوں نے یہ کروڑوں روپے لاکھوں روپے کی جگہ دی بٹ صاحب، ان کا تو کہیں بھی نام نہیں آتا۔ ہمارے جو چندہ دینے والے لوگ ہیں ان بیچاروں کا مولوی صاحب کو بھی نام نہیں آتا، لیکن یاد رکھو آپ کا نام اللہ نے اپنے رجسٹر میں لکھوا دیا ہے، جس رجسٹر سے کوئی مائی کا لال مٹا نہیں سکتا، کوئی ریموو نہیں کر سکتا، آپ کا نام میرے اللہ نے وہاں لکھ دیا ہے۔ تو خصوصی دعا فرمائیں الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ایسا رونقاں ہو نہیں آتے